اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيد كرمك أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد السلام عليكم يا أيها المستمعون الكرام مرحبا بكم إلى درس جديد الغزال والكلب اس درس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے امیر الشعراء احمد شوقی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر روشنی ڈالی ہے۔ آج ان کے ایک نظم الغزال والکلب، ایک ہرن اور کتے کے بارے میں ایک نظم ہے، اس کو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اس میں کتے کی زبان سے موجودہ دور کے انسان کی عکاسی کی گئی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا گفتار کیسا ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں نظم کو پیش کرنا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ الغزال، غزال لفظ ہے، میں اعراب کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ غزال، اس کی جمع ہے غزلان۔ غزال ہرن کو کہتے ہیں اور غزلان اس کی جمع ہے، اور مؤنث غزالہ، غزالتن ہرنی کو کہتے ہیں۔ اب اگر ذا کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے غزال تو سوت کاٹنے والا۔ اب ادھر ہے الغزال والکلب، مختصراً میں ترجمہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ پہلا شعر: کان فیما مضى من الدہر بیت من بیوت الکرام فیہ غزال یطعم اللوز والفطیر ویسقى عسلا لم یشبه الى الظلال فآتى الكلب ذات يوم يناجيه وفي النفس طرحة وملال قال يا صاحب الأمانة قل لي كيف حال الورى وكيف الرجال فأجاب الأمين وهو القول الصادق الكامل النهى المفضال سائلي عن حقيقة الناس عذرا ليس فيهم حقيقة فتقال إنما هم حقد وغش وبغض وأذات وغيبة وانتحال
لیت شعری او شیری، لیت شیری حل یستریح فعادی، حل یستریح فعادی، کم اداریہم وکم احتار۔ کان تھا فیما مضی من الدہر، من الدہر گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں تھا کیا؟ بیتن ایک گھر، ایک گھر، من بیوت الکرام، اصل میں بیوت الکرام ہے، جیسے بیت الولد لڑکے کا گھر، لڑکے کا گھر، ہاں، من بیت الولد، من بیت الولد، یہ جو مجرور ہو گیا، مضاف مجرور نہیں ہوا کرتا جب خالی آتا ہے، یہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر رفع ہوتی ہے، پیش ہوتا ہے۔ یہ من نے کیا کام کیا؟ من بیت الولد، من بیت الولد۔ اسی طرح ادھر بھی بیوت الکرام ہے، مضاف پہ پیش، مضاف الیہ مجرور، لیکن من نے اپنا کام کیا، او مرفوع کو مجرور بنا کے رکھ دیا، اور اس لیے آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے۔ من بیوت الکرام، من بیوت الکرام فیہ غزال، شریف گھرانوں میں ایک گھر جس میں ہرن رہتا تھا، میں نہیں رہتا تھا، میں نہیں رہتا تھا، ہرن رہتا تھا۔ یطعم اللوز، وہ بادام کھاتا تھا، ہاں ہاں، والفطیرہ، خمیری روٹی، یا تازہ دودھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب کہیں آپ خمیری روٹی یا پیسٹری، کیک، خمیری روٹی، ناپختہ روٹی، پیسٹری کھاتا تھا، ہاں ہاں، ہرن بھی کیا تھا۔ وَيُسْقَى عَسَلًا، اور اس کو پلایا جاتا تھا شہد، لم یشبہ، اس شہد کو، اس شہد کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اِلَى الزُّلَالِ، صاف و شیرین پانی سے، آب زلال سے، یعنی خالص شہد پلایا جاتا تھا۔ کان فیما مضی من الدہر بیت من بیوت الکرام فیہ غزال، گزرے ہوئے زمانے میں، شاعر فرماتے ہیں، شاعر کون ہے؟ احمد شوقی، احمد شوقی، امیر الشعراء، امیر الشعراء، یہ امیر الشعراء ہے۔ کان فیما مضی من الدہر بیت من بیوت الکرام فیہ غزال، شاعر فرماتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں شریف گھرانوں کے ایک گھر میں ایک ہرن رہتا تھا، ایک ہرن رہتا تھا۔ غزال ہرن، بیوت بیت کی جمع، ہاں، دہر زمانے کو کہتے ہیں، ہاں، بیتن ایک گھر کو کہتے ہیں۔ یطعم اللوز، یطعم، وہ ایک مرد کھاتا ہے یا کھائے گا، اللوز بادام کو کہتا ہے، والفطیر میں نے کہا، یطعم اللوز والفطیر ویسقى عسلا لم یشبہ، لم یشبہ الی الزلال، وہ بادام اور خمیری روٹی کھاتا تھا اور خالص شہد اس کو پلایا جاتا تھا۔
مختصر. فآت الکلب ذات یوم یناجی وفی النفس ترہۃ وملال. اسی عیش میں مشغول تھا یہ ہرن، یعنی بادام کھاتا تھا، خمیری روٹی کھاتا تھا، خالص شہد اس کو پلایا جاتا تھا. اور اسی دوران ایک کتا اس کے پاس آیا. فآت الکلب ذات یوم، ایک دن کتا اس کے پاس آیا. یناجی ہی، اس کے ساتھ سرگوشی کرنے لگا، سرگوشی کرنے لگا. وفی النفس ترہۃ وملال، اور اس کے نفس میں غم تھا، وہ رنجیدہ تھا، یعنی ہم کہیں گے اسی حال میں تھا. یہ غزال یعنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، بسر کرتا تھا. ہاں، اسی دوران ایک دن اس کے پاس ایک غمگین پریشان کتا آیا اور اس سے سرگوشی کرنے لگا. قال یا صاحب الامانہ، تو ہرن نے کہا اے امانت دار. صاحب الامانت اصل میں ہے صاحب الامانت، لیکن یہاں کیا ہے؟ یا صاحب الامانت، اے امانت دار. قل لی، مجھے یہ بتا، قل بتا، لی مجھے بتا. ارے ہرن کیا کہنا ہے؟ کیف حال الورا، دنیا کی حالت کیسی ہے؟ دنیا کے حالات واقعات سے مجھے باخبر فرمائے، روشناس فرمائے، آگاہ فرمائے. وکیف الرجال، یہ دنیا کے لوگ کیسے ہیں، کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کیسے دن کاٹتے ہیں. قال یا صاحب الامانت قل لی کیف حال الورا وکیف الرجال. اے امانت دار، مجھے یہ بتا، مجھے دنیا کے حالات واقعات سے باخبر فرمائے اور لوگوں کے حال و چال سے، لوگ کیسے ہیں یہ بھی بتائیں. فَأَجَابَ الْأَمِينُ وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّادِقُ الْكَامِلُ النُّحَاةُ المحضال مفعال المحضال. پس اس امانت دار کتے نے جواب دیا. وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّادِقُ، وہ سچا جواب تھا، وہ سچا قول تھا اور کامل عقل والا جواب تھا. المحضال، اور دوسرے اقوال پر فضیلت رکھنے والا قول تھا. یعنی ایسا جواب اگر دوسرے لوگوں کو سے پوچھا، اگر ایسا سوال دوسرے کسی سے پوچھا جاتا، جو جواب وہ پیش کرتا، اس جواب کے مقابلے میں اس کتے کا جواب عظیم المثال ہے، یعنی سچا ہے اور ایک دانشمند کا قول ہے اور ان تمام اقوال پر فضیلت رکھنے والا قول ہے. یا جواب، ایسا جواب جو عظیم المثال جواب تھا، یعنی اس نے ایسا جواب پیش کیا جو سچا ہے اور جو عقل والے کا جواب ہے اور دوسرے جوابوں پر فوقیت فضیلت رکھنے والا جواب. سائلی ان حقیقت الناس،
حقیقت الناس ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے ان حرف جر ہے، ان کی وجہ سے مضاف مجرور ہو گیا، ورنہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع ہوتا ہے۔ قلم الولد، بیت الولد، ہے نا؟ اسی طرح حقیقت الناس، ادھر کیا ہے؟ ان حقیقت الناس، آپ مجھے لوگوں کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عذراً، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، کیوں؟ لیس فیہم حقیقت فتقا، ارے ان میں ایسی کوئی حقیقت نہیں جس کو بیان کیا جائے۔ انما ہم حقد، حقد